وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى نبيه المجتبى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنے نصف کو یعنی آدھے کو پہنچ چکا ہے، اور آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی رات 15ویں رات ہے، اور کل انشاءاللہ 15 شعبان ہے۔ شعبان کی فضیلت تو پورے شعبان المعظم کی فضیلت تو قرآن و سنت میں بیان کر دی گئی ہے، لیکن شعبان کی جتنی فضیلتیں ہیں اور پورے مہینے کا جتنا شرف ہے وہ تمام کا تمام آج کی رات کی وجہ سے ہے۔ آج جو رات آ رہی ہے اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور شب برات یعنی 15ویں رات اس ہی کی برکت سے اس سارے مہینے کو معظم جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے شعبان المعظم کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھا کرتے اور کثرت کے ساتھ رات کی عبادت میں بھی اضافہ فرماتے، لیکن 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات آپ خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں آپ سے مختلف قسم کی روایات اور آپ کے معمولات اور عبادات وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور پھر 15 شعبان کا روزہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر سال جو ہے وہ رکھ کر 15ویں شعبان کے روزے کو سنت کا درجہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے آج کی آئندہ رات اور کل کا دن یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل مجھ سے سرزد ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیشہ مسلمان اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بخشش اور مغفرت کے ذرائع تلاش کرتا ہے کہ کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا عمل جو کہ میری استطاعت میں ہو، میری طاقت میں ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ حالانکہ یاد رکھیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رحمت خدا بہانمی جوید بہانمی جوید، اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے، بہت کچھ نہیں چاہیے۔
جس طرح کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے پوچھا، اے امام، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ساری عمر آپ نے ابتدائی دور میں منطق اور فلسفہ پڑھایا، آپ بڑے اچھے منطقی اور فلسفی تھے، اور پھر آخری زمانے میں آپ بہت بڑے صوفی باصفا اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت سارے لوگوں نے آپ سے علم و عمل کی راہیں سیکھی ہیں، آپ ہی کی صحبت اور آپ کی تعلیمات کی بدولت بہت سارے لوگ راہ راست پر آئے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ اللہ نے مرنے کے بعد کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی، میرے ساتھ اللہ نے بڑا اچھا معاملہ فرمایا، اور ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا میں ساری عمر لوگوں کو رشد و ہدایت کے راستے بتاتے رہا، ساری عمر لوگوں کے علم و عمل کی اصلاح کی فکر کرتا رہا، لیکن وہ ساری چیزیں، وہ پڑھنا پڑھانا، وہ درس و تدریس، وہ علم و عمل، وہ تصانیف اور تالیف کی جو کتابیں آج تک موجود ہیں، کسی ایک کی وجہ سے بھی میری مغفرت نہیں ہوئی، بلکہ میری مغفرت ایک خاص عمل کی بدولت ہوئی۔ اور وہ خاص عمل کیا تھا؟ وہ خاص عمل یہ تھا، ایک رات میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا اپنے قلم سے میں کچھ چیز لکھ رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آئی اور میرے قلم کی جو نب ہے، جو میرے قلم کا سرا ہے جس پہ سیاہی تھی، اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، اور وہ اس سے پیاسی ہوگی وہ مکھی، وہ سیاہی، وہ پانی چوسنے لگی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنی قلم کو روک لیا تاکہ یہ مکھی جو ہے وہ پی لے جو کچھ پینا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر میں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا، جب وہ مکھی خود سے سیراب ہوئی اور وہ اڑ گئی تو پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا، بس اللہ نے اس عمل کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے مومن جو ہے، ایک مومن، اس کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا رہے گا کہ کس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک شب بارات کو بھی ظاہر فرما دیا، وگرنہ معتبر راتیں تو بہت ساری ہیں، ان میں شب قدر بھی ہے، شب بارات بھی ہے، جس طرح کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک شب بارات کی رات اور ایک لیلۃ القدر کی رات۔ یہ دو راتیں فرشتوں کے لیے آسمانوں میں عید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم انسانوں کی عید جو ہے وہ دن میں ہوتی ہے اور فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم رات کو سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری عید دن میں ہوتی ہے، چونکہ فرشتے سونے سے، آرام کرنے سے پاک ہیں، اس لیے ان کی رات کو جو ہے وہ عید مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ دو راتیں ہیں، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں راتیں مسلمانوں کے لیے مغفرت کے بہانے کا ذریعہ بنا دی ہیں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دی ہے، لیلۃ القدر بھی اور لیلۃ البراءت بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھ دیا گیا، اس کو پوشیدہ رکھ دیا گیا، اور لیلۃ برات یعنی شب برات کو اللہ نے واضح فرما دیا۔ ہر شعبان کی 15ویں رات وہ لیلۃ برات ہے، لیلۃ برات ہے، شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا اس لیے کہ لیلۃ القدر اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی رات ہے، وہ اللہ نے اس لیے پوشیدہ رکھ دی تاکہ مسلمان ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرتا رہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ جڑا رہے۔ اور شب برات کو اللہ نے اس لیے واضح فرما دیا، اس لیے اللہ نے اس کو پوشیدہ نہیں رکھا کہ یہ رات فیصلے کی رات ہے،
یہ رات نیکبختی اور خوشبختی کی رات ہے، یہ رات آئندہ سال کے لیے فیصلے کی رات ہے، یہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آئندہ سال عافیت سے گزارنے کا سوال کرنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو اللہ نے واضح فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اپنی نیکبختی اور بدبختی اور ہر مسلمان جو ہے اپنے آئندہ سال کے امور کو اچھا اللہ سے مانگنے کے لیے سوال اس رات کو کرتا رہے۔ تو چونکہ یہ فیصلے کی رات ہے، یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی مول لینے کی رات ہے، اس لیے اللہ نے شب برات کو جو ہے وہ واضح فرما دیا۔ تو یہ دو راتیں نہایت اہمیت کی حامل ہے ایک مسلمان کے لیے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او لمشتاحن، دو لوگوں کو اللہ اس رات بھی نہیں بخشتا، ایک وہ شخص جو کہ مشرک ہے، جو شرک کرنے کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، اور مشتاحن کی مغفرت نہیں ہوتی جو مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، جو کینہ پرور ہے، جس کا دل مسلمانوں کے لیے کینے سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس رات۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس رات ایک تیسرا شخص بھی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ تین لوگ جو ہیں جب تک یہ اللہ سے خود بخشش طلب نہیں کرتے اس رات، خود سے اللہ ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ باقی اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اس رات معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا اللہ کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور اپنا طریقہ اور سنت مبارکہ یہ تھی، جو کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ تھا، آپ میرے ساتھ میرے حجرے میں تھے، رات کو کسی وقت اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو بستر پہ آپ موجود نہیں تھے، میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر نکلی، آپ گھر میں بھی نہیں تھے، باہر نکلی کہ آپ کس طرف گئے ہوں گے، تو اپنے گمان اور اندازے کے مطابق میں چلتی رہی یہاں تک کہ میں بقیع غرقد پہنچ گئی، جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان تھا اور آج بھی ہے، میں وہاں پہ پہنچی، دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، جتنے وہاں پہ مدفون تھے لوگ ان کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اپنے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے میں کھڑی ہو گئی، حضور نے میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا، اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں شاید تیرے اوپر ظلم کروں گا، کہ میں تجھ سے کسی اور طرف چلا جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ کیا تجھے پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، آج اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ آج وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے، تو کیا تو مجھے اجازت دے گی کہ آج کی رات میں اپنے اللہ کی خوب عبادت کروں؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیوں، میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی، آپ جس طرح چاہتے ہیں اللہ کی عبادت فرمائیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں دیکھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز کی نیت باندھی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں سمجھی شاید رات گزر جائے گی، لیکن آپ کا قیام ختم نہیں ہوگا۔ پھر آپ رکوع پہ گئے، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں سمجھی شاید آج رکوع میں ہی صبح ہو جائے گی۔ پھر آپ رکوع سے آپ نے سر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھا، تو آپ نے اتنا وقت سجدے میں گزارا، اتنا وقت گزارا کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ فرماتی ہے کہ میں جب نزدیک ہوئی اور آپ کے پیروں پہ میں نے آہستہ سے ہاتھ رکھا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ ابھی باحیات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقے پہ آپ نے ساری رات عبادت پہ گزاری، اور پھر ایک مرتبہ آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدے میں وہ دعائیں کی جو احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ نقل ہیں،
ان دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اتنی پرسوز دعائیں کی کہ آج بھی اگر ایک شخص احادیث میں وہ دعائیں پڑھے کم از کم تو خود اس کے جو ہے اس پر رقت طاری ہو جائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی اتنی آہوزاری کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے خلاف اولا کام بھی بخش دیے ہیں، تو کیا آپ بھی اتنا اللہ کی طرف جو ہے تعلق بڑھاتے ہوئے اتنی محنت کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات وہ ہے، آج کی رات کہ جب مسلمانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ آئندہ 1 سال کے لیے فرشتوں کے حوالے ڈیوٹیاں فرما دیتا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر فرشتہ مقرر ہے اس کو اگلے سال تک مجھ پہ مقرر فرماتے ہوئے آئندہ سال کے تمام امور کی ڈیوٹیاں اور فرائض اس فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے متعلق آج فیصلہ ہو رہا ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے متعلق فیصلہ فرمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شب برات کی جو عبادت ہے خصوصی طور پر اس نیت سے انسان کرے کہ آج کی رات میرے متعلق فیصلہ ہونا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے وہ ڈیوٹیاں کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے، ان کو وہ لسٹیں دے دی جاتی ہیں کہ آئندہ سال کس شخص کی جو ہے وہ موت واقع ہوگی، آئندہ آنے والی رات کس کو نصیب ہوگی کس کو نہیں ہوگی، کس کی عمر بڑھائی جائے گی آئندہ سال سے اگلے تک، کس کی عمر اسی سال میں ختم ہو جائے گی، کس کی روزی میں برکت دی جائے گی، کس کی روزی کو تنگ کر دیا جائے گا، کس کو بدبختوں میں شمار کیا جائے گا، کس کو نیک بختوں میں شمار کیا جائے گا، آئندہ سال کے لیے رزق کی پوزیشن کیا ہوگی، لوگوں کے ساتھ معاملات لوگوں کے کیا ہوں گے۔ الغرض یہ کہ یہاں تک کہ آئندہ سال کس نے حج پہ جانا ہے، کس نے جو ہے عمرے کے لیے جانا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آئندہ سال جو ہے وہ بہت سارے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے اپنی زندگی میں، کیا ان کے وہ منصوبے مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان تمام امور کی ڈیوٹیاں اللہ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج کی رات شب برات وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی رات ہے۔ انسان اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں مانگے، ساری رات انسان نوافل میں گزارے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزارے، صدقات اور خیرات میں انسان یہ رات گزارے، مردوں کے لیے دعا کرے، اپنے بڑوں کے لیے، خود اپنے لیے دعا کرے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرے۔ کیوں کہ اس رات ہر ایک کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا موقع ہو کہ جب ہمارے متعلق فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہوں۔ کیا پتہ آج کی رات کا سجدہ ہی ہمارے آئندہ زندگی کی جو ہے وہ کامیابیوں کا ذریعہ بن جائے۔ کیا آج کی رات 1-2 مرتبہ استغفار پڑھنا ہی کہیں آئندہ سال ہماری جو ہے وہ نام بدبختوں کی فہرست سے نکال کر نیک بختوں میں داخل کر دے؟ کیا ہی کسی کو پتہ ہے کہ آج رات اگر کسی نے 10 روپے صدقہ کر دیا، آج کی رات کوئی بھی اچھی نیکی کی، کسی غریب مسکین کے کام آ گیا، تو کیا پتہ آج کی رات یہی عمل انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب اللہ بنا دے۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی رات ہے، آج کی رات چونکہ فیصلے کی رات ہے۔ جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں انسان بہت بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب کوئی شخص اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، اس نے اپنا اختیار اس کو دیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ آیا یہ شخص میرے متعلق کیا فیصلہ کرے گا۔ یہ شخص اس فیصلہ کرنے والے کے قریب ہوتا ہے، اس سے اپنے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس لیے کہ اس کے دل میں رحم آئے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا پتہ آج کی رات شعبان المعظم کی رات ایک شخص کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ سال کے لیے تمام امور کے اچھے فیصلے فرما دے۔ تو اس لیے یاد رکھیے آج کی رات، اور پھر آج کی رات کی عبادت یہ نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور کل کے دن کا روزہ یہ یاد رکھیے یہ سنت ہے۔ جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے، اس طرح سال میں بعض دنوں کے روزے وہ سنت ہیں، جن میں کہ کل کا روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی سنت ہے، اور اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے کل کے روزے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا کانت النصف من شعبان،
حضور فرماتے ہیں جب شعبان اپنے نصف کو آدھے کو پہنچ جائے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آپ نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کو تم قیام میں گزارو، فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ تو اس لیے حضور کا اپنا طریقہ بھی یہ تھا، حضور کے بعد صحابہ کا طریقہ بھی یہ تھا، پھر اس کے بعد ہر دور میں نیک لوگ آتے رہے، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، مقرب اللہ آتے رہے، اور اس رات میں وہ اپنی عبادات جو ہے وہ کرتے رہے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس یہی عبادت کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرنی، مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے، جتنی عبادت ہو سکتی ہے، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہو، چاہے وہ سجدے اور رکوع کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ توبہ اور استغفار اور درود پاک کی کثرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات اور خیرات کی شکل میں ہو، کوئی بھی عبادت مالی اور جانی اس رات میں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بعض وہ نام نہاد لوگ جو کہ اس رات کی عبادت اور کل کے روزے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیوں ہمارے مسلمانوں کو عبادت سے جو ہے وہ برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اتنی واضح احادیث موجود ہیں، ابن ماجہ اور مشکات کی اتنے واضح احادیث، اور امام غزالی اور امام جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنی کتابوں میں اس پہ یقین کیا ہوا ہے اور صحابہ کرام سے یہ روایات چلی آ رہی ہیں، تو پھر تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اس لیے ان لوگوں کے پیچھے جو ہے اپنا دھیان خراب نہ کریں، اپنی توانائیاں ان لوگوں کی باتوں میں نہ لگائیں۔ بس زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں یار یہ رات ہے، اگر اس رات میں کوئی عبادت کرے گا کہیں یہ بدعت نہ بن جائے۔ بھئی یاد رکھیے بدعت اتنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس مسلمان جو کام کرے گا وہ بدعت بن جائے گی۔ لوگوں نے صرف بدعت کا نام سیکھا ہوا ہے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک شخص ہمیشہ ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو کیا وہ بدعت بن جائے گی؟ بدعت ایسا نہیں ہے، بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، بس وہ بدعت ہے۔ ہر نئے کام کو بدعت نہیں کہتے۔ ایک شخص ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں ہر دن میں 20 رکعت نفل پورے کروں گا، ہر دن میں اس نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے، وہ پڑھتا ہے، تو کیا یہ بدعت ہوگی؟ کون سے صحابی نے 20 رکعت اپنے اوپر نفل لازم کیے تھے؟ کون سے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں حکم دیا؟ کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، وہ روزانہ پڑھتا ہے، تو کیا یہ بدعت ہو جائے گی؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے۔ بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو دین کے نام پہ کیا جائے، دین کے نام پہ، اور اس کی دلیل قرآن و سنت میں کہیں بھی موجود نہ ہو، اور کسی بھی صحابہ سے لے کر بعد کے جو ہے وہ ائمہ تک کسی نے بھی اس کا انکار نہ کیا ہو، تو وہ عمل بالکل درست ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اس رات کو عبادت کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے وہ اپنا عمل کر، بدعت ہاں اس وقت بنے گی اگر ایک شخص یہ کہے کہ آج کی رات شب بارات کو عبادت کرنا لازم ہے اور اس کے علاوہ اور راتوں میں جو ہے عبادت نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت ہوگی، کیونکہ اس رات کو وہ خاص کر رہا ہے اور راتوں سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک شخص آج کی رات کی عبادت کو اور کل کے دن کے روزے کو نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب یا سنت کہتا ہے، تو مستحب اور سنت ماننے سے تو کبھی بھی بدعت کا وقوع نہیں ہوتا، کبھی بھی بدعت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہماری کم علمی ہے کہ آج ہم نے سوشل میڈیا کے جو مفتی حضرات ہیں، جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے جو علماء بنے پھرتے ہیں اپنی صرف ایک وہ فالوورز کو زیادہ کرنے کے لیے، یا اپنی جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھیے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی جو ہے وہ نہ اثر ہے، نہ ان باتوں کی کوئی دلیل ہے۔ بھلا 4 اور 5 منٹ کے کلپ میں کیسے آپ ایک پوری 14 سالہ کی ایک تاریخ آپ اس کو مسخ کر سکتے ہیں 4-5 منٹوں میں؟ تو اس لیے یاد رکھیے وہی عمل بہتر ہے جو ہم جو ہے اپنے محقق مستند علماء اہل سنت سے ہم سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے اسلاف نے یہی بتایا ہے، قرآن و سنت میں یہی موجود ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات صدقات اور خیرات کی رات ہے، اور کل کی رات جو ہے وہ نفلی روزے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔